السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اس میں اسلام کا سب سے بڑا رکن بیان کیا جاتا ہے، اور وہ رکن ہے شہادتین کا اقرار کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننا، اللہ کا رسول تسلیم کرنا. یہ اسلام کا سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ اور بنیادی رکن ہے. اسلام کے باقی ارکان جو ہیں ان کی اہمیت بعد میں، پہلے اسی رکن کی اہمیت ہے. اسی لیے جو شخص کفر سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اسی بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور وہ شہادتین کے اقرار کرے. سب سے پہلے وہ اللہ رب العزت کی توحید کو مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے تسلیم کرے. یہ بنیاد ہے اور جڑ ہے، اس کے بغیر کسی کا اسلام قبول نہیں ہوتا. اور یہ جو شہادتین کا کلمہ ہے اس میں دو ہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک اللہ رب العزت کی توحید کو مان کر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول مان کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع شخصیت ماننا کہ ایک ہی شخصیت ہے اللہ کے بعد کہ جس کی اتباع کرنا واجب ہے، جس کی تابعداری کرنا، جس کی فرمانبرداری کرنا، جس کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے اور واجب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک ہی شخصیت ہے.
اور اس شخصیت کے علاوہ کوئی اور شخصیت نہیں جو کہ واجب الاتباع، ہاں جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن جس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ دو ہی اطاعتیں ہیں، دو ہی فرما برداریاں ہیں اسلام کے اندر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اور اس کے علاوہ باقی ہر خطبے میں جن آیات کی تلاوت کرتے تھے، جن 3 آیات کی تلاوت کرتے ان میں سے ایک وہ سورۃ الاحزاب کی آیت بھی ہے جس کی تلاوت آپ میری زبانی بھی ہر خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی زبان سے سیدھی سیدھی گفتگو کیا کرو، ایسی گفتگو کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل صحیح حق پر مبنی گفتگو کیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، کامیابی کے بہت بڑے منصب پر وہ فائز ہو گیا۔ کون؟ اللہ کا فرما بردار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ بہت بڑی کامیابی پانے کا حقدار یہی شخص ہے جو صحیح معنوں میں دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات گرامی کو سن کر وہ حیل و حجت نہ بیان کرتا ہو بلکہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے۔ اس طرح بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں یہ کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت میں اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جو شخص دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کی گہرائیوں سے فرما بردار، وہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کامیابی الگ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ اطاعت کرتا تھا، جن کا یہ فرما بردار تھا، انہی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہو اور رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آتا ہوں تو مجھے دلی سکون ملتا ہے، اور آپ کا دیدار کرتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب واپس جاتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں، اور جب تک آپ کو واپس آ کر کے دیکھتا نہیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ جب تک آپ ہیں اور میں ہوں، جب تک میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہوں گا، لیکن جب آپ پر بھی موت آ جائے گی، میرے اوپر بھی موت آ جائے گی اور قیامت کا دن ہوگا، آپ جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کوئی معلوم کچھ پتا نہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس وجہ سے میں بڑا غم زدہ ہوں، بوجھل دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں کہ قیامت کے دن آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی، اس صحابی کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کریں گے یہ سارے کے سارے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور وہ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ من نبیین، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بشارت دی کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو،
اور بے قراری کا مظاہرہ نہ کرو، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہی ہوگے، جنت میں تم مجھے دیکھ سکو۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کا سچا فرما بردار ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا فرما بردار ہو۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان سچے فرما برداروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، لیکن جب کبھی مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی اطاعت الہی میں یا اطاعت رسول میں، جب کبھی کوتاہی ہوئی وہاں پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جنگ بدر کا واقعہ اور اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ اللہ اکبر! صحابہ اکرام 313 تھے جنگ بدر میں، اور ان کے مقابلے میں 1000 لوگ تھے جو جنگی طور پر تیار ہو کے آئے تھے، اور یہ 313 نہتے مسلمان تھے، اور یہ جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں گئے تھے، لیکن ان صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی، ایسی فرما برداری کی عظیم مثالیں قائم کی کہ اللہ رب العزت نے ان 313 نہتے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل کر دیے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یہ لوگ اللہ رب العزت کو پکار رہے تھے مدد کے لیے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے ان کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے فرشتے نازل کر دیے۔ پھر کیا ہوا اس جنگ کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے۔ ان کے 70 بڑے بڑے کافر جو تھے وہ مارے گئے، اور 70 کفار ان کے قیدی بن گئے، اور اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست کافروں کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ انتہائی ذلت آمیز شکست، اور ادھر نہتے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ دے دیا، نہتے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے نوازا۔ کس بات کے نتیجے میں؟ اس لیے کہ وہ اسلام اور ایمان کی بلندی کے لیے وہ قتال کر رہے تھے، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے قتال کر رہے تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے قتال کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو سربلندی عطا کر دی، ان کو غلبہ عطا کر دیا۔ اس کے بالکل بالمقابل جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو بدترین شکست ہوئی بدر کے میدان میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، ابو سفیان بہت سارے قبیلوں، بہت سارے گروہوں کو اکٹھا کر کے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ شوال کا مہینہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، یہی شوال کا مہینہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ پوری طاقت کے ساتھ وہ مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کفار یہاں موجود ہیں اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی کہ اب کیا کیا جائے، باہر نکل کر دو بدو آمنے سامنے ان کا مقابلہ کیا جائے، یا یہاں مدینہ کے اندر رہ کر گھروں میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتے تھے، نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع اور آپ سے زیادہ بہادر نہ کسی ماں نے جنا، نہ کوئی ماں قیامت تک اس جیسا شجاع اور بہادر انسان جنم دے سکتی۔ سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادری والے تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہی ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے۔ شاید اس طرح آپ کا یہ خیال تھا کہ شاید اس طرح مسلمانوں کے لیے بھی آسانی ہوگی اور مسلمان آسانی سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان کا خاتمہ کر سکیں گے اپنے دشمنوں کا۔
کچھ مسلمانوں کی بھی یہی رائے تھی، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ نہیں، باہر نکلے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، ان کافروں کو تہہ تیغ کرنے کا موقع دیا ہے، ان کافروں کو شکست فاس سے دوچار کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو باہر نکل کر سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اختلاف دیکھا صحابہ کرام میں، تو آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا، ایک فیصلہ کر لیا. آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ اپنی فوجی وردی جو ہے، جنگی لباس جو ہے وہ پہن کر کے باہر نکلے. صحابہ کرام کو احساس ہو گیا کہ شاید ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے یہاں سے نکلنے پہ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول، شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم یہیں رہ کر مقابلہ کر لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ کے نبی نے جنگی لباس پہن لیا ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو جب تک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر دے، نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ واپس چلا جائے، گھر میں لوٹ جائے. اس لیے باہر نکلیں گے اور باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. اور اس میں ایک اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت بھی تھی. وہ حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کرنا چاہتا تھا. چنانچہ یہی ہوا. 1000 کی تعداد میں مسلمان یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ابھی میدان احد کی طرف بڑھتے ہوئے بھی راستے میں ہی تھے کہ درمیان سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹنے لگا. لوگوں نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے کہا نہیں، میری بات نہیں مانی گی، میں کیسے نبی کا ساتھ دوں. وہ واپس پلٹ آیا. اس سے کیا ہوا کہ سچے مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور جو منافق تھے، جن کے دلوں کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا، جن کے دلوں کے اندر کفر کی محبت پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ الگ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھیر کے ساتھ سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ منافق ہیں، ان کو پہچان. ہم العدو فاحذرهم، یہ ہیں آپ کے دشمن جو آپ کی صفوں کے اندر رہتے ہیں، یہ ہے اصلی آپ کے دشمن. آپ ان کا مقابلہ کر کے تو ان کو تو آپ تہہ تیغ کر دیں گے، ان کی گردنوں کو تو کاٹ دیں گے، لیکن یہ آپ کی صفوں کے اندر رہتے ہیں، یہ ہے اصلی آپ کے دشمن. ان کو پہچاننے کی کوشش کر. یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی. چنانچہ 700 افراد رہ گئے. میں اس واقعے کو مختصر کرتا ہوں. 700 افراد جن کے قائد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر 3000 افراد کی بہت بڑی فوجی طاقت اور ان کا قائد ابو سفیان. صف بندی ہو گئی. جمعہ کے دن شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پہنچے. ہفتہ کے دن صبح کو جنگ کا آغاز ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی. اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مسلمانوں کو تیار کرتے رہے، اور اسی تیاری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 افراد کی ڈیوٹی لگائی، اور ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حکم دیا. بحیثیت سپہ سالار فوج، قائد فوج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر جاری کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو عبداللہ بن جبیر، تم نے اسی پہاڑی کے اوپر رکنا ہے. اگر تم یہ دیکھو کہ ہم اس میدان کے اندر فتح سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور ہم کافروں کو روند رہے ہیں، اور ہم کافروں کا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا جب تک کہ میرا نمائندہ آ کر کے آپ کو اجازت نہ دے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. اور اگر تم یہ دیکھو کہ اس میدان جہاد کے اندر ہم شہید کر دیے جاتے ہیں، اور پرندے آ کر کے ہماری لاشوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا. یہ بڑا سخت آرڈر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی صورت میں اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں. میں جو بات شروع میں نے کی تھی کہ جب تک مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہا. لیکن جب مسلمانوں سے کہیں بھول چوک ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان سے غلطی وارد ہوئی، جیسے کہ یہاں پر بھی غلطی ہوئی، تو پھر نتیجہ کیا نکلا وہ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح حکم کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں
مسلمانوں میں سے جو سپہ سالار جو قائد قسم کے جو مسلمان صحابہ کرام تھے، جیسے کہ حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن ابی عبید اللہ اور اس طرح کے جو دیگر صحابہ کرام تھے، انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر کے کافروں پر حملے کیے اور بہت سارے کافروں کو قتل کیا، حتیٰ کہ کافر میدان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ ان کے پاس جو عورتیں تھیں وہ بھی بھاگنے لگی، ان کے پاس جو گھوڑ سوار تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اور خالد بن ولید جو اس وقت ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ کہاں پر مسلمان جو ہیں وہ شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں یا کہاں پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، چنانچہ وہ اس درے کی طرف سے، اس پہاڑی کی طرف سے انہوں نے 3 مرتبہ حملے کیے، جہاں پر 50 صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا حکم دیا تھا۔ 3 مرتبہ اس خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ اس طرف سے مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے آ کر کے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تینوں مرتبہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جرار، ان کے بہادر صحابہ کرام جو تھے، ان کے ساتھی جو تھے، وہ ان کو پیچھے ہٹاتے رہے تیروں کی بارش کر کے۔ لیکن جب یہ مرحلہ آیا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے اور ادھر ان 50 صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو چکی، کہنے لگے اب ہم اس جگہ کو چھوڑتے ہیں، چلتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھلایا۔ ذرا اس آیت کو غور سے سننا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ ان کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے، ان کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وتنازعتم فی الامر، اور جب تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، وہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ عبداللہ بن جبیر نے یہی کہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آرڈر دیا کہ ہمیں یہی رکنا ہے، یہی رک جاؤ، لیکن کئی صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے، جنگ تو ختم ہو چکی۔ تنازعتم فی الامر، اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں تم نے نزاع کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، پھر کیا ہوا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، وہ مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو دنیا کو چاہتے تھے، تم میں سے بعض لوگ وہ تھے جو کہ آخرت کو چاہتے تھے۔ چنانچہ جب وہ صحابہ کرام اس پہاڑی کو چھوڑ کر یہاں پر پہنچے، ان میں سے 12 صحابہ کرام تھے جو وہاں پر رکے رہے، مقابلہ کرتے رہے خالد بن ولید کا اور اس کی فوج کا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرف سے، پیٹھ کی طرف سے ان کو موقع مل گیا مسلمانوں پر حملہ کرنے۔ چنانچہ یہ اچانک حملہ جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اچانک حملہ جو ہے اس سے صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی، اور یکسر کس طرح تبدیل ہوئی؟ اس قدر تبدیل ہوئی کہ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں وہ اور آپ کے 2-3 ساتھی اکیلے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، اور اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم دوڑے بھاگے جا رہے تھے اور تم مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول میدان میں اکیلا کھڑا تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے ہو کر لڑتے رہے اور دفاع کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے، آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کرام تھے جو آپ کا دفاع کرتے رہے، حتیٰ کہ تبدیلی کس قدر ہوئی، مسلمانوں کا نقصان کس قدر زیادہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے خون بہنے لگا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیف یفلح القوم شجوا وجہ نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے
کہ جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیتی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی لیس لک من الامر شیء، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے. فإنہم ظالمون، اور یہ ظالم لوگ جنہوں نے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا یقیناً یہ ظالم ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے یہ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، جن کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، یہی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ان میں سے سر فہرست ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں سر فہرست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں اسلام کے بہت بڑے سپاہی، بہت بڑے فوجی قائد کے طور پر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب صحابہ کرام سے معمولی بھول چوک ہوئی اور صحابہ کرام سے غلطی واقع ہوئی، اور چونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے غلطیوں سے تو صرف انبیاء کی ذات و انبیاء کو بچایا ہے. صحابہ کرام سے بھی بعض غلطیاں سرزد ہوئی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا. ان کی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کر دیا. یہ ایک ابتلا تھی، ایک آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، جب تک تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، جب تک تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا. تم مٹھی بھر ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر، تمہارے دشمنوں پر غلبہ نصیب کرے گا. لیکن جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو پھر تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے. چنانچہ 70 صحابہ کرام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. اور یہ بھی ایک حکمت تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، منافقوں کو الگ کرنا چاہتا تھا، اور سچے مومنوں میں سے اللہ تعالیٰ کئی خوش نصیب لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا تھا. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ شہید بنانا چاہتا تھا. اور پھر ہوا کیا، جب یہ اتنا بڑا نقصان ہوا تو اس کے بعد مسلمان آپس میں کہنے لگے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، تم خود اپنی زبانوں سے کہہ اٹھے کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا، اتنا بڑا نقصان تمہاری اپنی وجہ سے ہوا. اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتے، تو یہ نتیجہ یہ نہ نکلتا. نتیجہ تو پہلے سامنے آ چکا تھا کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے. کافر ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، وہ بھاگ چکے تھے، نتیجہ تو سامنے آ چکا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کا وعدہ پورا کر چکا تھا. لیکن جب تم نے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر نتیجہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور ان کی فلاح اور ان کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی سچی فرما برداری کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اتباع کریں. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اگر اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی ہے، اور آخرت میں اس کے علاوہ، دنیا کی خیر و بھلائی کے علاوہ بہت بڑی کامیابی آخرت کے اندر ہے جو کہ جنت کی صورت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز القدر بھائیو اور دوستو، جس طرح میں نے پہلے خطبہ میں عرض کیا ہے کہ ہم سب کی خیر و بھلائی اور ہم سب کی کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں، سچی فرما برداری کریں۔ یہ لفظ سچی اتباع، سچی فرما برداری میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی لوگ اپنی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ زبانی کلامی یہی ان کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے۔ انہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی ان کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے، تو وہ مختلف بہانے بناتے ہیں، حیل و حجت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آئے تو وہ اس پر عمل کرنے سے دامن چھڑانے کی کوشش کرے۔ یہ شایان شان نہیں ہے مسلمان کی، بلکہ مسلمان کے شایان شان یہ ہے کہ جب اللہ کا فرمان سنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے تو پھر وہاں پر بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی چون و چرا کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکا دے۔ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ طرز عمل نہیں اپنائے گا۔ کون سا طرز عمل؟ کہ اللہ کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، دل کی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کرنا۔ جب تک یہ خوبی، یہ صفت جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم سچے مسلمان، سچے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو فیصل تسلیم کر لے، آپ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اپنے تمام اختلافی مسائل میں۔ جب تک کہ اختلافی مسائل میں آپ کو اتھارٹی اور آپ کو فیصل نہیں تسلیم کریں گے اور جب تک اپنے آپ کو آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے فیصلے کے سامنے جھکائیں گے نہیں، اس وقت تک یہ سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سچا مومن بننے کے لیے یہ جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے میرا عزیز بھائی۔ میں صرف ایک حدیث بیان کر کے میں خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ ایک جو حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں ایک عظیم مثال قائم کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کی، اور وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، صرف تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگلی سے وہ سونے کی انگوٹھی کو نکالا اور اس کو پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے ایک شخص جہنم کی آگ کے انگارے کو اٹھا کر اپنی انگلی میں ڈال لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے وہ آگ کے انگارے کو، یعنی گویا کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ایسے ہے جیسے کہ وہ جہنم کی آگ کے انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس انگوٹھی کو پھینک دیا تھا تو صحابہ کرام نے اس صحابی کو کہا کہ چلو یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کو بیچ کر کے فائدہ اٹھا لو یا اپنی بیوی کو دے دو، اس کو پھینکو تو نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذ خاتما طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے اتار کر پھینک دیا ہے، اس کو میں نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے وہ سچا اطاعت کا سچا جذبہ، فرما برداری کا سچا جذبہ جو کہ ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ ہمارے اندر اسی طرح کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر جذبہ اطاعت رسول پیدا فرما دے، سچی اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم كن لهم عونا ولا تكن عليهم. اللهم وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم وعافهم من البلايا والمصائب والمحن إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صرف میں درست کر لیں ساتھ لیجیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سالمیہ کا پروگرام دوبارہ شروع کریں گے رمضان کی چھٹی کے بعد. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم وہاں پر عمدۃ الاحکام نام کی جو کتاب ہے حدیث پر، ہم وہ کتاب وہاں پر پڑھتے ہیں جس میں شرعی احکام خاص طور پر پڑھے جاتے ہیں. اور اس کے بعد عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اور اتفاق سے آج آپ نے خطبہ جمعہ میں غزوہ احد کے بارے میں مختصر احوال سنا. آج جو ہم نے آیات پڑھنی ہیں تفسیر میں، تو وہ آیات بھی غزوہ احد کے متعلق ہیں سورۃ آل عمران میں. تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی اور ہو سکتا ہے اگلے جمعے بھی شاید وہی آیات پڑھیں گے، کیونکہ یہ لمبی آیات ہیں، لمبا واقعہ ہے جنگ احد کا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شریک ہوں اس پروگرام میں.
دین کو سمجھنے کا اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ ایک طرف شرعی احکام ذکر کیے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی روشنی میں، اور دوسری طرف تفسیر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اللہ کا کلام بھی پڑھایا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھائی جاتی ہیں، جس کے بارے میں آپ نے ابھی خطبہ جمعہ میں بھی سنا ہے۔ تو آپ کے پاس فارغ وقت بھی ہوتا ہے، تشریف لائیے وہاں سالمیہ میں، جو کہ ہر جمعہ میں یہ پروگرام ہوتا ہے، مغرب کی نماز کی بات بھی، عشاء کی نماز کی بات بھی، سالمیہ مسجد احمد المہری جو کہ گلف مارٹ کے قریب ہے، تو وہاں پر ضرور تشریف لائیے، جزاکم اللہ خیر۔ وہاں پر خواتین بھی تشریف لا سکتی ہیں۔ کچھ بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے۔ میرے ایک استاد محترم ہیں جناب مولانا عبدالرشید خلیق صاحب، جو کہ کل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور آج میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، آج کچھ بہتر ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست نے جمعہ سے پہلے فون کیا تھا کہ ان کی والدہ کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، اور اسی طرح ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ ان کی چچی فوت ہو گئی ہیں اور ان کی بیوی بیمار ہیں، اور اسی طرح میرے پاس یہاں ایک بچی آئی ہے سجاد حیدر، جو بروز جمعہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تو جتنے ہمارے بھائی، جتنے ہماری بہنیں بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کی باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا خاتمہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اب جہاد فرض ہے یا دنیا میں بس زمین کی لڑائی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک جہاد کی فرضیت کا تعلق ہے تو جہاد تو قیامت تک فرض رہے گا، جہاد کی فرضیت تو ختم نہیں ہوئی، جہاد کی فرضیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، جہاد کی فرضیت قائم ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد جو ہے یہ قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ تو جہاد کی فرضیت کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اب جو مختلف ملکوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے، کہ کئی جگہوں پہ الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین اور ایمان کا دفاع کر رہے ہیں، یقیناً وہ مجاہدین ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ اپنی زمین کا دفاع کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور کئی جگہوں پر دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اگر تو صرف اور صرف دین کی سربلندی کے لیے مسلمان لڑ رہے ہوں تو یقیناً وہ مجاہدین ہیں، اور آج بھی ایسے مجاہدین موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق یہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، تو کسی نہ کسی جگہ پہ یہ جہاد چلتا رہے گا۔ تو ہمیں جو ہے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جہاد جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو شہوات کے پیچھے چلنے سے منع کریں۔ اسی طرح شیطان کے خلاف ایک جہاد ہے کہ آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس کی اتباع نہ کریں، آپ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ تو شیطان کے خلاف جہاد کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا جہاد اس دور کا یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ جہاں تک قتال کفار کا تعلق ہے، کافروں کے خلاف لڑ کے جہاد کرنا، تو اگر اس طرح کا موقع ملے کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہو اور وہاں پر آپ کو شریک ہونے کا موقع ملے، تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جہاد ایک فریضہ ہے اور یہ فریضہ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی